السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو ایک بار پھر پولیٹیکل سرکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حال ہی میں میانمار کی فوج کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ماضی کی چند اوراق پلٹتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو بھی ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ برطانیہ نے 1885 میں میانمار یعنی برما پر قبضہ کر لیا اور 1886 میں اسے متحدہ ہندوستان، جو پہلے سے ہی برطانیہ کی کالونی تھی، اس کا صوبہ بنا لیا، اور ظاہر ہے اس میں پاکستان بھی شامل تھا، یعنی کسی دور میں ہم سب ایک ہی تھے، چاہے گوروں کے انڈر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب برطانیہ یہاں سے بوریا بستر گول کر کے چلے گئے تو یہاں 3 آزاد ممالک وجود میں آئے۔ درمیان میں بھارت کو رکھ کر اس کے دونوں طرف کے ملکوں یعنی پاکستان اور برما کی صورتحال کچھ زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں سیاسی اور عسکری قیادت میں رساکشی اور ملکی معاملات میں فوج کا گہرا اثر رسوخ اور حکومتیں بنانا اور گرانے جیسی چیزیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بس بھارت کی فوج ہی سب سے کمزور اور نکمی ثابت ہوئی، بارڈر پر ہی ڈیوٹی دیتے ہیں، اندرونی معاملات کی کوئی چنتا ہی نہیں۔ چلے اب میانمار کی موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما ہندوستان سے الگ ہو گیا اور آزادی کی جدوجہد میں نوجوان لیڈر آہنگ سنگ نے مرکزی کردار ادا کیا اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ وہ پہلے کمیونسٹ پارٹی آف برما کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے، جس کے ذریعے چین اور جاپان کی مدد سے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر جب برما پر جاپان نے خود قبضہ کر لیا تو انہوں نے AFPEL یعنی اینٹی فاشسٹ پیپلز فریڈم لیگ بنائی اور 1945 میں جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان برما چھوڑ کے چلے گئے۔ آہنگ سنگ کی قیادت میں 1947 میں برطانیہ کے ساتھ آزادی کے معاملات طے پائے اور الیکشن میں جیت کے بعد حکومت آئین سازی میں مصروف ہو گئے اور ملک کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بدقسمتی سے اس 32 سالہ نوجوان لیڈر کو میٹنگ کے دوران آفس میں گھس کر کابینہ ارکان سمیت قتل کر دیا۔ بچے کو پیدا ہوتے ہی یتیم کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے بانی رہنماؤں کے لیے ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی فرصت تک نہیں دی، اور کسی چیز میں ہو نہ ہو، یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم سب مشترک ہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ 1948 میں مکمل آزادی حاصل کرنے کے بعد آہنگ سنگ کی جگہ ان کے پارٹی کے ایک اور لیڈر یونو نے حکومت سنبھال لی، مگر ان کے انڈر ملک متحد نہ ہو سکا۔ کچھ سال بعد 1958 میں فوج نے حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں اسی سال پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پتہ نہیں کس نے کس سے انسپریشن لی ہوگی، ضرور انہوں نے ہم سے ہی لی ہوگی۔ 1960 میں الیکشن کرائے گئے جس میں یونیو کی پارٹی پھر جیتنے میں کامیاب ہوئی اور جنرل نیو ون کو الیکشن رزلٹ کو ریجیکٹ کرنا پڑا، اور 1962 کو حکومت کا تختہ پلٹ کے اقتدار پر قبضہ جما لیا، اور ادھر فاطمہ جناح کو عوامی مقبولیت کے باوجود آرام سے شکست دے کر ایک دن کے لیے بھی حکومت ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ یہیں سے دونوں ملکوں میں آمریت شروع ہوئی اور فوجی اقتدار مضبوط ہوتا چلا گیا۔ برما اب سوشلسٹ بنیادوں پر ون پارٹی اسٹیٹ بن چکا تھا، اور جنرل نیو ون برما سوشلسٹ پروگرام پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کئی سال تک ملک پر ڈکٹیٹر بن کر راج کرتا رہا۔ فوجی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور غم و غصہ بھی روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ 1987 میں عوامی رد عمل آنا شروع ہوا۔ فوجی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک اس وقت شدت اختیار کر گیا جب کرنسی ویلیو اتنی گر گئی اور لوگوں کو اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عوام حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہو کر باہر نکل چکے تھے۔ فوج نے احتجاج کرنے والوں کو طاقت سے کچل دیا اور ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا، کہ جن میں اسٹوڈنٹس پیش تھے۔ 8 اگست 1988 کی اس تاریخ کو 8888 اپرائزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ مختصراً ملکی حالات اور عوامی احتجاج کے باعث ڈکٹیٹر یعنی جنرل نیو ون کو اپنے ہی ملٹری جنتا کے ہاتھوں اقتدار کھونا پڑا۔ یہاں بھی اسی سال یعنی 1988 میں طیارہ حادثے کی وجہ سے آمریت کا ایک دور ختم ہوا۔ آنگ سنگ کی بیٹی آنگ سنگ سوچی جلاوطنی کے بعد وطن واپس آ کر ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک کا حصہ بن گئی، مگر انہیں فوج نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ پھر بھی 1990 میں ہونے والے الیکشن میں آنگ سنگ سوچی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی فوج کی حمایت یافتہ جماعت کے خلاف الیکشن جیت گئی، مگر ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی آمریت کے دور میں جلاوطنی کاٹ کے آنے اور 1988 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ اتحاد IJI کو شکست دینے کے بعد بھی 1990 میں بے نظیر کی حکومت گرا دی گئی۔
جنرل سامونگ نے 1889 میں اسٹیٹ لا اینڈ آرڈر ریسٹوریشن کونسل بنا کر ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، مزید پابندیاں اور مزید سختی عائد کر دی۔ اس دور میں ملک کا نام برما سے میانمار اور کیپٹل رانگون سے یانگون میں بدل دیا۔ آنگ سان سوچی کو جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے پر نوبل پیس پرائز 1991 میں دیا گیا۔ 1992 میں جنرل سامونگ کی جگہ جنرل تھانگ شوئی ملک کے نئے فوجی حکمران بن گئے۔ 1997 میں اسٹیٹ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے ایک اور کونسل بنایا گیا اور اسی کے ذریعے حکومت چلانے لگے۔ اسی سال میانمار آسیان کا بھی ممبر بنا۔ امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے پابندیاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالمی اداروں کے دباؤ اور دنیا میں ملک کی گرتی ہوئی ساکھ کے باعث 2000 میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی اور آنگ سان سوچی پر سے بھی پابندیاں ہٹا دی اور خفیہ بات چیت شروع کر دی۔ 2001 میں ہزاروں سیاسی کارکنان کو رہا کیا گیا جو کہ ان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کا ثبوت تھا، اور 2002 میں آنگ سان سوچی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ 2003 میں وزیر اعظم کا عہدہ جنرل کھین نیونٹ نے سنبھال لیا۔ 2004 میں انہوں نے ایک نئی آئین کی تشکیل کے لیے ایک کنونشن بنانے کی تجویز دی جسے ملک میں جمہوریت کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا اور آزاد الیکشن کرانے کا بھی اعلان کیا، مگر فوج اقتدار سے باہر رہنے کے لیے کسی صورت تیار نہ تھی اور انہی کے فوج کے جنرل سائے ونگ نے ان پر کرپشن کے الزامات لگا کر نظر بند کر دیا اور حکومت پر قبضہ جما لیا۔ 2007 میں ایک بار پھر مہنگائی میں اضافے پر عوام کا حکومت کے خلاف احتجاج کا آغاز ہوا جو جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں بدل گئی۔ اس میں سب سے زیادہ بدھسٹ مونکس یعنی راہبوں نے اہم کردار ادا کیا، جسے سیفرون ریولیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دباؤ نے 2008 میں فوج نے نئی آئین تشکیل دی اور اس کی منظوری کے لیے عوامی ریفرنڈم کا انعقاد کیا، مگر اس کے خلاف بولنے کی اجازت بھی نہیں دی، بالکل ویسے ہی جیسے جنرل مشرف نے اقتدار میں رہنے کے لیے ریفرنڈم کرایا تھا۔ ریفرنڈم بھی ایسے وقت میں کرایا گیا جب 2008 میں سمندری طوفان نرجس نے تباہی مچائی ہوئی تھی اور لاکھوں لوگ ہلاک اور بے گھر ہوئے تھے، مگر حکومت کو کرسی بچانے کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ اسی طرح آئین منظور کر لیا گیا اور اس کے مطابق حکومت سازی میں فوج کو مرکزی حیثیت دی گئی اور اسمبلی میں ایک چوتھائی یعنی 25% سیٹیں فوج کے لیے مختص کی گئی۔ نئے قوانین بنائے گئے جو خاص طور پر مخالفین کو حکومت سے باہر رکھنے کے لیے تھی، جیسے غیر ملکی شہریت رکھنے یا کسی غیر ملکی سے شادی کرنے پر بھی نااہل ہوں گے، اور اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہو تو وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ان دونوں قوانین کے مطابق آنگ سان سوچی نااہل قرار پائے کیونکہ ان کے شوہر کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ مزید یہ کہ فوج نے 25% کوٹا رکھنے کے باوجود اپنی حمایت یافتہ پارٹی یونین سولیڈرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی ہماری زبان میں کہے تو قاف لیگ بنائی تاکہ الیکشن کے بعد بھی حکومت فوج کی ہی ہاتھ میں رہے، تاکہ فوج کی حمایت میں رہے۔ آنگ سان سوچی کی پارٹی نے الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا اور اسی طرح 2010 میں فوج کی حمایت یافتہ پارٹی جو فوج کی طرف سے الیکشن لڑ رہی تھی جیت گئی، جس پر اپوزیشن سمیت عالمی اداروں نے سنگین دھاندلی کے الزامات لگائے، مگر فوج نے اپنی حکومت کو جائز ثابت کرنے کے لیے آئین کا سہارا لیا۔ 2010 کے الیکشن کے بعد بھی فوج کے جنرل تھائن سائن جو 2007 سے ہی ملک کے وزیر اعظم تھے اب صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا، یعنی الیکشن کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جمہوریت کے نام پر اب بھی وہی لوگ ہی، یعنی جو لوگ ڈائریکٹ حکومت کرتے تھے اب اسمبلیوں کے ذریعے کر رہے تھے، جیسے 2004 میں مشرف نے اسمبلیوں سے ووٹ لے کر خود کو صدر بنوایا تھا۔ مگر اب الیکشن کے بعد حکومت اور آنگ سان سوچی کے درمیان جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ حکومت نے انہیں الیکشن کے ایک ہفتے بعد ہی رہا کر دیا تھا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیری کلنٹن نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ملاقات کی، جس کے بعد ملک میں جاری پابندیوں میں نرمی دکھائی دی، جس میں سیاسی قیدیوں کی بڑی تعداد میں رہائی، پریس کی آزادی، احتجاج کرنے کی اجازت وغیرہ شامل تھی۔ اس کے ساتھ سیاسی مخالفین کو بھی سیاسی سرگرمیوں کی آزادی مل گئی۔ 2012 کی بائی الیکشن میں آنگ سان سوچی کی پارٹی نے بھی حصہ لیا اور بھاری اکثریت سے جیت گئے، جسے دنیا نے میانمار میں آزادی کے ایک نئی دور کا آغاز کے طور پر دیکھا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے میانمار پر دہائیوں سے عائد پابندیاں نرم کر دی، بلکہ امداد کا بھی آغاز ہوا۔
امریکن صدر اوباما نے بھی میانمار کا دورہ کیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ 2015 کے الیکشن میں آخر کار آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے فتح حاصل کر لیا اور 50 سال بعد حکومت فوج کے ہاتھوں سے عوامی نمائندوں کو منتقل ہوا، اور ہیٹن کیوا نے صدر کے عہدے کا حلف لیا کیونکہ قوانین کے مطابق انہیں اس عہدے کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا، جیسے نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا، مگر پارٹی قیادت ابھی بھی انہی کے پاس، اور انہوں نے اپنے لیے اسٹیٹ کونسلر کے نام سے نیا عہدہ نکال کر ملک کے معاملات چلاتی رہیں۔ ان کے لیے حکومت میں آتے ہی سب سے بڑا چیلنج روہنگیا مسلمانوں کا معاملہ تھا، کیونکہ فوج ان کے کنٹرول میں نہیں تھی اور پولیس بھی حکومت کے بجائے فوج کے ماتحت کام کرتے تھے۔ 2016-17 میں یہ ریکھائن اسٹیٹ میں چند مسلح روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کارروائی پوری آبادی کے خلاف منظم سازش میں بدل گئی اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلاؤ گراؤ سمیت عام لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ 2018 تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب پوری دنیا کی میانمار کے بارے میں اچھے خیالات ایک بار پھر سے بدل گئے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے نظر آئے، خاص طور پر آنگ سان سوچی، جن کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا اور انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتی تھی۔ اب ان کی اپنی فوج کے حق میں خاموشی اختیار کرنا سب کے لیے حیرانی کا باعث تھا، مگر اب حکومت میں رہنے کے لیے انہیں فوج کی حمایت درکار تھی، اس لیے فوج کی مخالفت نہیں مول سکتی تھی۔ یہاں تک کہ 2019 میں عالمی عدالت میں میانمار کے فوج کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر چلنے والی کیس میں آنگ سان سوچی خود پیش ہو کر ان کا دفاع کیا۔ سی پیک کے طرز پر چائنا میانمار میں بھی ویسے ہی چائنا میانمار اکنامک کوریڈور پر کام کرنا شروع کر دیا جیسے پاکستان میں بن رہا ہے، اور اربوں ڈالر وہاں پر خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر حکومت سے وہی غلطی ہو گئی، یعنی خود کو فوج کے تسلط سے آزاد کرنے کی کوشش، اور 2020 میں حکومت نے موجودہ آئین جیسے 2008 میں فوجی حکومت نے بنایا تھا کچھ اصلاحات لانے کی کوشش کی، جس کے ذریعے اسمبلی میں فوج کے مخصوص یعنی 25% سیٹوں کو کم کرنا اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے اختیار کو ختم کرنا شامل تھا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے حکومت فوج کی مرضی کے بغیر کوئی نیا قوانین اسمبلی میں نہیں بنا سکتے تھے جو فوج کے فائدے میں نہ ہو۔ مگر جب 2020 کے الیکشن میں آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کی، جبکہ فوج کی حمایت یافتہ جماعت کو مزید ناکامی دیکھنی پڑی جو کہ فوج کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ ایک کامیاب الیکشن بھی نہیں کرا سکتے، لگتا ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں، مگر اب کیا فائدہ۔ اب اگر پھر سے حکومت کرنے دیتے تو سویلین گورنمنٹ مضبوط ہوتی اور ملک میں فوج کی طاقت کم ہو جاتی، جس سے ان کی گرفت کمزور ہوتی جو انہیں کسی صورت قبول نہ تھی۔ اس لیے حکومت سنبھالنے سے پہلے ہی الیکشن میں فراڈ اور دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے، جسے حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ آخر کار جب کوئی چارہ ہی نہ بچا تو حکومت سنبھالنے سے پہلے ہی، جس دن اسمبلی کا اجلاس تھا، اس سے پہلے ہی فوج نے ایک بار پھر ملک پر قبضہ کر لیا اور ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مگر اس بار یہ شرف مین آنگ ہیلین کو حاصل ہوا اور آنگ سان سوچی ایک بار پھر سے نظر بند ہو گئی۔ چند دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ جب فوج اتنے سال حکومت کرتے رہے ہو، اپنی طاقت کئی گنا بڑھا چکے ہو، ہر ادارے میں اپنے پنجے گاڑ چکے ہو، افسران اپنے بزنس امپائر کھڑے کیے ہوئے ہو، فوج ہر سیکٹر، اسکول، ہاسپٹل، انڈسٹری، ملز، پراپرٹی، کنسٹرکشن سمیت ہر چیز ان کے قبضے میں ہو، یہاں تک کہ منشیات کے ذریعے سے بھی پیسے کماتے ہو، سیاسی جماعتوں کو سازشوں کے ذریعے سے کچلتے رہے ہو، صرف خود کو سارے ملک کا حقیقی مالک اور مختار سمجھتے ہو، اب کیسے کسی نافرمان سول حکومت کو برداشت کر سکتے ہیں اور ایسے کیسے سب کچھ اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں؟ جناب، میں میانمار کی فوج کی بات کر رہی ہوں۔